دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ اے پیارے محمد صلی اللہ، اے پیارے محمد صلی اللہ، کیا قدموں میں تو ہے خورشید و قمر، قدموں میں تو ہے خورشید و قمر، کاندھے پہ کمریا کالی ہے، قدموں میں تو ہے خورشید و قمر، کاندھے پہ کمریا کالی ہے۔ پیارے محمد صلی اللہ، اے پیارے محمد صلی اللہ، جو جلد خبر شاہ امم، اب حد سے بڑے رنج و علم، جو جلد خبر شاہ امم، تم سے نہ کہے تو کسے کہیں، پھر کون ہمارا والی ہے۔ اے پیارے محمد صلی اللہ، مانا کہ سبا مجبور ہوں میں سرکار کو سو دور ہوں میں، ہر وقت تصور میں، لیکن روزے کی سنہری چالی ہے۔ اے پیارے محمد صلی اللہ، لا مثال له ولا محبته واهل سنته الى يوم الحساب، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، کل میں نے آپ کے سامنے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بیان کری۔ یہ شہادت ایک بہت بڑا منصب ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، یہ تو رب کی عطا ہے، جسے مرتبہ شہادت مل جائے، ورنہ صحابہ کرام تو تمنا کیا کرتے تھے کہ ہمیں شہادت اللہ کی طرف سے عطا ہو جائے۔ اور شہادتیں تو اسلام میں بہت ساری ہوئی، لیکن شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا کی جو شہادتیں ہوئی، ہم اس شہادت پہ آنسو نہیں بہاتے، کیونکہ شہید مرتا نہیں ہے بلکہ حیات جاودانی کا حقدار ہو جاتا ہے۔ ہم ان مصائب پر اشک باری کرتے ہیں جو ان پر ظلم ہوئے،
اور جو تکلیفوں کا سامنا کیا، اور یہ غلط نہیں ہے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب میں پہلے بتا چکا ہوں کہ شہادت گاہ امام حسین کی مٹی لا کے جب بچپن میں امام حسین کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کی تھی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے زار زار آنسو گر رہے تھے۔ گویا محبت رسول میں رونا غلط نہیں ہے بلکہ سنت مصطفیٰ ہے۔ ایک شاعر فرماتے ہیں کہ روئیں وہ جو قائل ہوں ممات شہداء کے، یعنی شہیدوں کی موت کے قائل ہیں وہ روئیں۔ تو ہم شہیدوں کی موت پر کہاں روتے ہیں، کیونکہ وہ تو مرے ہی نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں۔ شہادت ہے ہی یہ، اللہ کی راہ میں جو جام شہادت نوش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے حیات جاودانی کا حقدار بنا دیا کرتا ہے۔ علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا دی ہے کہ 3 بھائی تھے اور یہ تینوں بھائی جذبہ شوق شہادت سے سرشار رہا کرتے تھے۔ کہیں بھی معلوم ہو کہ اسلامی جنگ ہے وہ کود پڑتے تھے۔ شاہ روم کے دربار میں یہ تینوں کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ جب یہ تینوں، یہ شہادت بتانا مقصد ہے تاکہ آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں شاہ روم کے دربار میں جب پیش کیا گیا تینوں بھائیوں کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ ان سے کہا گیا کہ تم اسلام کو چھوڑ دو، مذہب عیسائیت قبول کر لو، ہم تمہاری جان بخش دیں گے۔ ان تینوں بھائیوں کا ایک ہی جواب تھا کہ ہم جان دینا تو گوارا کر سکتے ہیں مگر اسلام کو چھوڑنا یہ گوارا نہیں ہے۔ بادشاہ نے فوراً ہی حکم صادر فرمایا کہ ایک تیل کا کڑھاؤ تیار کیا جائے، اس میں تیل بھر دیا جائے، اس کو آگ میں دہکاؤ۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ جب تیل کڑھاؤ میں بالکل گرم ہو گیا، بڑے بھائی کے لیے کہا گیا اس کو ڈال دو۔ اس نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، کلمہ شہادت پڑھا، تیل کے کڑاہ میں ڈالا گیا تو ظاہر ہے کہ گرم تیل تھا، ذرا سی دیر میں ہڈیاں الگ، گوشت الگ، ختم ہو گیا۔ دوسرے بھائی سے کہا گیا دیکھ لو ابھی تم نے انجام دیکھ لیا ہے، ابھی بھی وقت ہے، تم اسلام کو چھوڑ کے مذہب عیسائیت میں آ جاؤ۔ اس نے کہا ابھی تم ہمارے بھائی کا جذبہ شوق شہادت دیکھ چکے ہو، اس کے بعد بھی مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو؟ یہ جان جانا تو گوارا ہے مگر اسلام کو چھوڑنا ہمیں گوارا نہیں۔ جس کی آنکھوں کے سامنے بھائی کو مار دیا گیا اس کے بعد بھی وہی جذبہ ہے۔ تبھی تو کہا جاتا ہے پہلے مکانات کچے تھے مگر لوگوں کے ایمان پکے تھے، آج ہمارے مکان پکے ہیں مگر ایمان ہمارے کچے ہیں۔ کہ اسلام کی خاطر اگر جان جا رہی ہے بالکل ہم کو کوئی پرواہ نہیں۔ حکم آیا ایسے بھی ڈال دو، اس کو بھی ڈال دیا، دوسرے بھائی کو بھی ڈال دیا، ذرا سی دیر میں اس کا بھی کام تمام ہو گیا۔ اب تیسرا تھا، خوبرو نوجوان تھا، بڑا خوبصورت تھا، اس سے کہا بھائی تمہارے لیے بھی موقع ہے، ابھی چاہو تو تم اپنا مذہب چھوڑ کے مذہب عیسائیت میں آ جاؤ۔ انہوں نے بھی وہی جواب دیا کہ میں جان دینے کو تیار ہوں مگر اسلام کو چھوڑنے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ کی طرف کوئی اعلان ہوتا یا فرمان جاری کیا جاتا، وزیر نے ہی بادشاہ سے کہا حضور یہ بڑا خوبصورت جوان ہے اور مجھے معلوم ہے میں اس کو کچھ دنوں کی مہلت دیجئے، اپنے قابو میں لے آؤں گا، اسے مذہب عیسائیت میں لانا یہ میرا کام ہے۔ کہا ٹھیک ہے، مہلت دے دی گئی، 15 دن 1 مہینے کی جو بھی مہلت تھی وہ مہلت دے دی گئی۔
اور اس کے بعد وزیر اپنے ساتھ لے کے آ گیا. دو بھائی آنکھوں کے سامنے ختم ہو گئے. تیسرے کو لے کے اپنے ساتھ وزیر آ گیا. وزیر نے اپنی بیٹی کو بلایا. اے بیٹی، تیرے حسن کے چرچے پورے شہر کے اندر، سب جانتے ہیں کہ تجھ سے حسین و جمیل دوسری کوئی دوشیزہ ہے ہی نہیں. ایک نوجوان کو خالی اپنے دامے فریب میں گرفتار کرنا ہے. اپنے حسن میں ایسا گرفتار کر لو کہ مذہب اسلام چھوڑ کے مذہب عیسائیت پہ وہ آ جائے. لڑکی نے کہا ابا یہ میرے دائیں ہاتھ کا کام ہے، کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے. وہ اور مذہب ہوں گے جو اپنی بیٹیوں کو عریانیت کی دعوت دیتے ہیں، مگر یہ وہ مذہب اسلام ہے ہمارا کہ جس نے عورتوں کی اور بیٹیوں کی عزت و ناموس کی تحفظ کرنا ہمیں سکھایا. اسلام سے زیادہ پاکیزہ مذہب کوئی ہے ہی نہیں. بیٹی نے کہا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ نے 15 دن کی مہلت مانگی، یہ میرے 1 دن کا کام ہے، چٹکی بجاتے ہی کام ہو جائے گا. اسے اپنے حسن پہ بڑا ذوق تھا. رات کی تنہائی میں اریاں لباس وہ جس سے کہ آدمی کے ذہن و فکر میں ہلچل مچتی ہے، ایسا اریانیت کا بالا لباس پہن کے آئی. رات کا وقت ہے، نوجوان کا مصلی بچھا ہوا ہے، اللہ کی عبادت پہ لگا ہوا. انتظار میں بیٹھ گئی کہ ہو سکتا ہے عبادت کر رہا ہو، تھوڑی دیر کے بعد جو ہے جب یہ سلام پھیرے گا یا اپنی عبادت ختم کرے گا، خالی ایک جھلک ہی تو دکھانا ہے، ایک جھلک دیکھے گا یہ دیوانہ ہو جائے گا. ساری رات انتظار میں بیٹھی رہی، مگر وہ نوجوان اللہ اور رسول کا شیدائی ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہا. آخرکار صبح کا وقت ہوا، واپس آ گئی. باپ نے پوچھا بیٹا کامیابی ملی؟ اس نے کہا شاید آج اس کی کوئی عبادت کی رات تھی، اس لیے ساری رات وہ عبادت میں رہا. اس نے میری طرف دیکھا ہی نہیں. ٹھیک ہے کل کا دن ہے، کل ہم دیکھ لیں گے. دوسرے دن آئی، دوسرے دن بھی عبادت میں لگے رہے. تیسرے دن آئی، یہاں تک کہ 15 دن گزر گئے اور ہر دن وہ آیا کرتی تھی. اس نوجوان نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. یہی تو کردار ہے اسلام کے چاہنے والوں کا، یہی مسلمانوں کا کردار ہے. اس نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. آخر اس سے نہ رہا گیا. اس نے کہا اے نوجوان، صرف میری 2 بات سن لے، نہیں دیکھنا مت دیکھ، خالی میری 2 بات سن لے. کہا بتاؤ. چہرہ نہیں گھمایا، مڑ کے نہیں دیکھا، خالی اس کی بات پوچھی. کہا اے نوجوان یہ بتا دو خالی ایسا دنیا کا کون حسین ہے کہ جس کے حسن میں تمہاری آنکھیں ایسی کھو چکی ہے کہ میری طرف نظر بھر کے بھی نہیں دیکھ رہے ہو. اس نوجوان نے کہا جس کی نظروں کے سامنے رسول اللہ کا جلوہ جہاں آ رہا ہو، اسے دنیا کا کوئی حسن اپنی طرف نہیں کھینچ سکتا. اس نے کہا میں تمہیں اپنے مذہب میں لانے کے لیے آئی ہوں، مگر آج تمہاری عبادت اور تمہارا یہ جذبہ شوق دیکھ کر میں یہ کہتی ہوں کہ تم تو میرے مذہب میں نہیں آئے، کم سے کم ہم کو اس مذہب میں داخل کر لو. اللہ اکبر. اسلام کی تبلیغ یوں بھی کی جاتی ہے. علامہ ارشد القادری صاحب لکھتے ہیں رحمت اللہ علیہ، لکھتے ہیں کہ جب وہ فریفتہ ہو گئی، کلمہ پڑھنے کو تیار ہو گئی، تو اس نوجوان نے اسے کلمہ پڑھایا اور خود ہی مشورہ دیا اب ہمارے لیے یہ جگہ محفوظ نہیں ہے، لہذا میں آج صبح ہونے کے پہلے یہاں سے روانہ ہونا ہے، میں ابھی گھوڑا لے کے آتی. اچھا. گئی وہ گھوڑا لینے، ایک گھوڑا لے کے آئی. کہا اس میں ہم لوگ دونوں چلے جائیں گے. نوجوان نے کہا اے نادان، اسلام جب خالی غیر محرم کو نظر بھر کے دیکھنے کا روادار نہیں ہے تو ایک گھوڑے میں ہم نامحرم کیسے بیٹھ پائیں گے؟ 2 سواریاں آنا چاہیے. استبل سے 2 سواریاں لائی گئی، 2 گھوڑے لائے. اب یہ دونوں چل دیے، جنگل کی جانب چلے جا رہے ہیں. آخر کار پیچھے سے ٹاپوں کی آواز سنائی دی. دونوں ڈر گئے، سہم گئے، ہو نہ ہو یہ شاہ روم کے جو ہے سپاہی آ رہے ہیں ہمارے تعاقب میں. جنگل بیابان میں چاروں طرف سے جو ہے لق و دق صحرا ہے اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آ رہی. نوجوان نے ٹھہر کے دیکھا کہ آخر ہے کون.
اگر کوئی سپاہی ہے اس کا جواب دیا جائے گا۔ جیسے ہی دیکھا تو سامنے وہ جو دو بھائی تھے جن کا وصال انتقال ہو گیا تھا، جنہیں شہید کر دیا گیا تھا، وہ دونوں گھوڑے میں سوار ہو کے سامنے آ گئے۔ اے اللہ اکبر! جب یہ سامنے آئے، بھائی نے کہا کہ بھائی جان، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھا تھا، اور یہاں پہ آپ کیوں آئے ہیں؟ کہ یہ جو نامحرم زندگی ہے اسے محرم بنانے کے لیے آئے ہیں تاکہ تمہارا نکاح کر دیا جائے۔ کہا آپ انتقال فرما چکے تھے، آپ کی شہادت ہو گئی تھی، ہماری آنکھوں کے سامنے جلتے ہوئے تیل کے کڑاہ میں آپ کو ڈال دیا گیا تھا، پھر آپ زندہ کیوں نظر آ رہے ہیں؟ تو جواب دیا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائے وہ مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ و جاوید ہے۔ اے اللہ اکبر! اسی وجہ سے تو ہم شہداء اسلام کو مردہ نہیں سمجھتے۔ آج بھی اگر آپ دستگیری کی امید لگاتے ہیں، امام حسین کو یاد کر کے دیکھیے، آپ دیکھیں گے یاد کر کے خود بخود آپ کی دستگیری ہو جائے گی، آپ کی مدد ہو جائے گی۔ ایک بات اور یاد، پھر میں اپنی جگہ پہ آ جاؤں گا۔ ایک بات مجھے اور یاد آ گئی، سرزمین جونپور یو پی میں ہے، ہو سکتا ہے کوئی یہاں جونپور گئے بھی ہو اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا۔ تو جونپور میں صبح کا وقت تھا، ایک مسلم نوجوان جوڑا جس کے گھر میں چاروں طرف سے فقیروں کی، سائلوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی، اور وہ صدقہ کر رہا تھا، خیرات کر رہا تھا، بڑا مال و دولت لٹا رہا تھا۔ پڑوس میں ایک سنارن تھی اور وہ سید تھے، جو لٹا رہے تھے، دولت لٹا رہے تھے، وہ سید تھے، سید شرف الدین، سید شریف، ان کا نام تھا سید شریف۔ اور انہی کے بالکل پڑوس میں ایک سنار تھا جس کا نام تھا سندر لال۔ اس کی بیوی نے دیکھا بڑا ہجوم لگا ہے، بڑا پیسہ لٹایا جا رہا ہے، صدقہ خیرات کی جا رہی ہے، آخر ان کے گھر میں ہوا کیا ہے؟ اس کے سمجھ میں نہیں آیا، تو اندر گئی اور جا کے مخدومہ کے پاس پہنچی، سید صاحب کی بیوی کے پاس پہنچی اور کہا بہن یہ اتنا تقسیم کیوں ہو رہا ہے، اتنی دولت کیوں لٹائی جا رہی ہے؟ کیا کوئی آج تیوہار ہے، کوئی خاص دن ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کس لیے، کون سی خوشی میں لٹایا جا رہا ہے؟ سید صاحب کی بیوی نے فرمایا کہ ہمارے گھر میں سب کچھ تھا، ایک اولاد بھر نہیں تھی۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو، کل 10ویں تاریخ ہے، کل عاشورہ ہے، محرم کی 10ویں تاریخ کو میں نے صرف یہ دعا مانگی تھی، اے اللہ شہید اعظم کے صدقے میں میرے اولاد عطا ہو جائے۔ شہید اعظم کا واسطہ دیا، اللہ نے آج مجھے یہ اولاد عطا فرمائی، اس خوشی میں میں اس کے اوپر سے صدقہ لٹا رہی ہوں۔ جیسے ہی اتنا کہا وہ سنارن رو پڑی، آنکھیں ڈبڈبا گئی، کہ بہن اسی کے لیے تو ہم بھی پریشان ہیں۔ تمہیں معلوم ہے میری بازار میں بہت بڑی دکان ہے سونے چاندی کی، مالک کا دیا سب کچھ ہے مگر اولاد نہیں ہے۔ سید صاحب کی بیوی نے کہا جو میں نے کیا وہ تم کر لو۔ کہا وہ تو آپ کے دیوتا ہیں، آپ کے مہاراج ہیں، وہ ہماری کیوں سنیں گے؟ سید صاحب کی بیوی نے کہا یہ وہ ہے کہ جو ذات نہیں دیکھتے، جو دھرم نہیں دیکھتے، عقیدت سے جو مانگا کرتا ہے اسے دے دیا جاتا ہے۔ یہاں تعصب نام کی چیز نہیں ہے، تو مانگ کے دے۔ اس نے بھی دل میں منت مان لی کہ اگر میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو میں بھی مسلمانوں کے کربلا والے مہاراج، یہی لفظ ہے، کربلا والے مہاراج کے نام سے میں بھی صدقہ لٹاؤں گی۔ اللہ کی شان، شہید اعظم کا فیضان ہو گیا۔ وہ وقت آیا، سال بھر کا وقت، اس کے گھر میں بھی ایک بیٹی پیدا ہوئی، نہایت خوبصورت، حسین و جمیل۔ دھیرے دھیرے وہ پروان چڑھنے لگی، اس کے نام سے صدقہ لٹایا جا رہا ہے۔ کربلا والے امام علی مقام کے نام سے خوب صدقہ لٹایا گیا، خوب خیرات کی گئی۔
دھیرے دھیرے جب یہ جوان ہونے لگی، اس کے حسن کے چرچے پوری بستی کے اندر ہونے لگے، جونپور میں، پورے جونپور کے اندر چرچا تھا، اس کا نام رکھا گیا لالے، لالے نام رکھا، ہر طرف اس کے حسن کا چرچا تھا۔ لہذا وہ وقت بھی آیا جب وہ فوان شباب میں آئی ہے، عالم جوانی میں آئی ہے، اس وقت کہا گیا، اس وقت جو ہے رشتے آنے لگے، مگر بیٹی نے کہا، ابا، اپنے باپ سے کہا، ابا میری ایک تمنا ہے، میں اس نوجوان سے شادی کروں گی جس نے کبھی کسی غیر عورت کا چہرہ نہ دیکھا ہو۔ اب ایسا آدمی کہاں ڈھونڈا جائے کہ جس نے کسی غیر عورت کا چہرہ ہی نہ دیکھا ہو؟ حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھی، مگر اتنے پردے کے ساتھ رہتی تھی، اسے بھی لوگ نہیں دیکھ پاتے تھے، ایسے ہی ڈھونڈ بھی رہی تھی، کوئی نہ ملا۔ کافی وقت گزر گیا، آخر کار وہیں سے کچھ دوری پر ایک جگہ ہے نور الدین پور، اس نور الدین پور میں ایک نوجوان ملا، بڑا نیک تھا، صاحب ایمان نہ تھا، مگر اس میں چرچے تھے کہ کبھی غیر عورت کی طرف اس نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ جیسی وہ بیوی چاہ رہا تھا ویسے ہی اس کو رشتہ مل گیا، بات طے ہو گئی۔ بات طے ہونے کے بعد وہاں ایک راجپوت جن کی دبنگی چلتی تھی، اس کو جب لالے کے حسن کے بارے میں معلوم ہوا، اس نے اپنا پیغام بھیجا، پیغام مسترد کر دیا گیا کہ بھئی ہم رشتہ دوسری جگہ کر چکے ہیں۔ راجپوتانہ خون ابال میں آ گیا، ماں نے کہا میرے رشتے کو انکار کیا تو یہ دلہن اس گھر میں نہیں جا پائے گی۔ اس نے ٹھان لیا، وقت آیا شادی کا، اس نے ڈاکوؤں کو بلایا، اپنے پہرے داروں کو بلایا اور کہا دلہن کی ڈولی نور الدین پور نہ جا بلکہ میرے گھر میں آنا چاہیے۔ حالانکہ یہ کیا صحیح ہے، درست ہے؟ ہرگز درست نہیں ہے۔ اپنی رسم و روایت کے مطابق اس کا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، دلہن کی ڈولی چلی، چاروں طرف سے ڈاکوؤں نے گھیر لیا۔ وہ بیٹی لالے کہتی ہے میری زبان سے کوئی الفاظ نہ نکلے، ڈر اور دہشت کے بعد خالی ایک ہی نام میری زبان میں آیا، ایک کربلا والے مہاراج ہمارے سہاگ کی حفاظت کیجئے۔ اتنا کہنا تھا، کہنے لگی میں نے دیکھا کچھ گھوڑ سوار آئے ہیں جن کے چہرے پہ، جن کے سروں پہ امامے رکھے ہیں اور چہرے میں ایسی روشنی ہے کہ وہ روشنی ہماری نظریں اس کو دیکھنے کے قابل نہیں ہے، اور سارے ڈاکوؤں کو صفایا کر دیا۔ اب دونوں طرف سے لوگ آئے اور آنے کے بعد دولہا دلہن سے پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ کہا جو بھی ہوا مگر کربلا والے مہاراج نے ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائی۔ غیر پکارے تو اس کی مدد ہوتی ہے، ہم کیسے کہہ دیں مردہ ہیں؟ کربلا والے تاجدار زندہ ہے، ہر شہید زندہ ہے جسے بھی منصب شہادت ملا ہے۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو منظر عام پہ آئی ہے، حقیقت تو یہ ہے شہید ہوئے ہیں مگر اللہ نے انہیں حیات جاویدانی عطا فرمائی۔ آپ کے اوپر بڑے ظلم و زیادتی کے ساتھ آپ کو شہید کیا گیا، آپ کو معلوم ہے؟ جب آپ شہید ہو گئے، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے پیروں کی لاش کو پیروں کو جو ہے رسیوں سے باندھا گیا اور کوفے کی سڑکوں میں کھینچا گیا، پھرایا گیا کہ اے لوگوں دیکھو، عبرت حاصل کرو۔ اگر کسی نے بھی یزید کے خلاف بغاوت کی آواز اٹھائی اس کا بھی یہی حشر ہوگا، اور اس کے بعد جنگل میں پھینکوا دیا گیا۔ خاندان مصطفیٰ کے چشم و چراغ ہیں، ان کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ ابن زیاد نے پھر اعلان کیا، میں نے سنا ہے کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ ان کے بچے بھی آئے تھے۔ لوگوں نے کہا ہاں 2 بچے آئے تھے، کون کو فوراً میرے سامنے حاضر کیا جائے، جہاں بھی مل جائے گرفتار کر کے لاؤ، کوئی اپنے گھر میں پناہ نہ دے، اگر کسی نے پناہ دی اسے تباہ کر دیا جائے گا، برباد کر دیا جائے گا۔ دولت کے لالچی چاروں طرف دوڑ پڑے، لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند پہلے سے رکھے ہوئے، مگر جب یہ اعلان ہوا کہ جو پناہ دے گا مسلم کے بچوں کو، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے بھی پناہ کوفہ میں پناہ نہیں تھی، جبکہ یہ وہی کوفہ تھا جہاں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دار الخلافت تھا۔ مولا علی کے چاہنے والے تھے، ماننے والے تھے، عقیدت والے تھے،
خاندان مصطفیٰ کے جاننے ماننے والے تھے، جنہوں نے سینکڑوں خط لکھے تھے۔ روایتوں میں کہیں آتا ہے 120 خط، کہیں آتا ہے 150 خط، کہیں 1200 خط تک کا ذکر آیا ہوا ہے۔ اتنے خط بھیج کر بلوایا گیا تھا، اور مہمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ ظالموں کو پھر بھی رحم نہ آیا، بچوں کے لیے بھی کہہ دیا اپنے گھروں کے دروازے بند کر لو، اور جو مسلم کے بچوں کو لے کے آئے گا اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ جب یہ سنا ہر طرف لوگ دوڑ پڑے۔ لالچ، آدمی لالچ کی وجہ سے اپنے ایمان کو کھو دیا کرتا ہے۔ جاسوس چاروں طرف دوڑ رہے ہیں۔ قاضی شرعی نے جب یہ اعلان سنا، فوراً سامان سفر تیار کیا۔ ان بچوں کے ساتھ کوفہ میں ظلم نہ ہونے پائے، کیونکہ قاضی شرعی اہل بیت مصطفیٰ کے ماننے والے تھے۔ شام ہی سے انتظام کر لیا، انہیں معلوم تھا کہ ایک قافلہ جا رہا ہے، اس قافلے کے ہمراہ بات کر لی جائے گی۔ رات کی تاریکی میں امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں شہزادوں کو جگایا گیا۔ جو بچے آغوش نیند کی آغوش میں تھے، جن کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا، ابھی ابا کی شہادت کے بارے میں بھی نہیں معلوم، لوگوں نے چھپا کے رکھا تھا۔ ان ننھے ننھے معصوم سے بچوں کو کیا بتائے، ان کے چھوٹے چھوٹے دلوں میں چھریاں چل جائے گی۔ قاضی شرعی نے بھی چھپا کے رکھا، اور جن لوگ کو معلوم تھا انہوں نے بھی بچوں کے بارے میں نہیں بتایا۔ بچے بار بار یہ ضد کیا کرتے تھے کہ ہمیں اپنے ابا کے پاس جانا ہے، ہم انہی کی وجہ سے تو یہاں آئے تھے، مگر ابا کہیں اور ہیں، ہم لوگ کہیں اور ہیں۔ جب رات کی تاریکی میں قاضی شرعی نے اٹھایا، بچوں کے سر پہ دست شفقت پھیرا، تو شاہزادوں نے تڑپ کے دیکھا قاضی شرعی کی طرف اور کہا چچا جان، یہ آپ کس طریقے سے ہمارے سروں پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں؟ ہمارے مدینے میں تو بچوں پہ ہاتھ، ایسے بچوں پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے جو یتیم ہو جاتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، قاضی شرعی کی آنکھیں ڈبڈبائی، دونوں بچوں کو گلے سے لگا لیا۔ اے شہزادو، میں کس طریقے سے بتاتا ہوں، غریب الوطنی میں آپ کے والد کو شہید کر دیا گیا، اب آپ یتیم ہو چکے ہیں، اور وہ ظالم آپ کے خون کے پیاسے ہیں۔ اس لیے آج ایک قافلہ جا رہا ہے مدینے کی طرف، میں اپنے بیٹے اسد کو بھیجے دیتا ہوں آپ کے ساتھ، وہ آپ کو قافلے تک پہنچا دے گا، قافلے والے مدینہ پاک تک آپ کو پہنچا دیں گے۔ دل بھر کے رو بھی نہ سکے، تیاریاں مکمل ہے۔ قاضی شرعی کے بیٹے اسد نے دونوں شہزادوں کو لیا، جس جگہ قافلے کے روانہ ہونے کی جگہ تھی وہاں تک پہنچے۔ معلوم ہوا کہ ابھی ابھی قافلہ روانہ ہو چکا ہے۔ قاضی شرعی کے بیٹے نے پیچھا کیا، تعاقب کیا کہ کہیں قافلہ نظر آ جائے۔ کچھ دور چلنے کے بعد دیکھا قافلے کے گرد و غبار نظر آ رہے۔ قاضی شرعی کے بیٹے نے دونوں بچوں کو اتارا اور دیکھیے وہ جو قافلے کے گرد و غبار نظر آ رہے ہیں، آپ دوڑ کے پہنچ جائیے وہاں تک، وہ لوگ آپ کو پہنچا دیں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، چھوٹے چھوٹے قدموں سے انہوں نے دوڑنا شروع کیا، مگر کہاں گھوڑے، کہاں اونٹ، بڑے لوگوں کے برابری میں کہاں پہنچ پاتے۔ رات بھر دوڑتے رہے، چکر پہ چکر کاٹ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کہتی ہے ایک کی عمر 8 سال ہے، ایک کی عمر 9 سال ہے۔ یہ ننھے ننھے بچے دوڑ رہے ہیں، اگر لڑکھڑا کے گرتے ہیں، چھوٹا گرتا ہے بڑا سنبھال لیتا ہے، بڑا گرتا ہے چھوٹا سنبھال لیتا ہے۔ آپس میں کہتے جا رہے ہیں کہ ہمیں رکنا نہیں ہے، کیونکہ یہاں سب دشمن ہے، ہمیں یہاں سے کیسے بھی کر کے نکل جانا ہے۔ رات صبح ہونے کے پہلے ہمیں یہ بستی سے بہت دور نکل جانا ہے۔ ساری رات بچے چلتے رہے، ساری رات گھومتے رہے۔ صبح کو دیکھا ایک بستی نظر آئی، دونوں خوش ہو جاتے ہیں، الحمدللہ کم سے کم بستی تو نظر آئی۔ مگر جیسے ہی بستی میں داخل ہوئے، سپاہیوں نے پکڑ لیا، اے بچوں تم کون ہو؟
सच्चों की औलाद थे, सच सच बता दिया हम मुस्लिम बिन अकील के बच्चे हैं, हजरत मुस्लिम के बच्चे हैं। कहा अच्छा तुम उनके बच्चे हो, हम सारी रात तुम्हें ढूंढते फिर रहे हैं और तुम लोग कहां जा रहे थे? कहा बताया ये कूफा है और जहां से तुम चले थे वहीं पे आ गए हो। कज़ा और कुदरत के बारे में तो अल्लाह ही को रोशन है। दोनों शाहजादों को लाया गया, इब्ने जियाद से बताया गया कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इब्ने जियाद ने कहा अभी उनको फौरन जेल में पहुंचा दिया जाए, दरोगा जेल के हवाले कर दिया जाए और हम यजीद से पूछेंगे इन बच्चों का क्या करना है। चुनांचे दोनों शाहजादों को बेजुर्मो खता जेल में डाला गया, मगर उस जेल में भी एक आशिक़े अहले बैत था, मुहिब्बे रसूल था, दरोगा जेल जिसका नाम मशकूर था। उस मशकूर ने 1-2 दिन गुजारे, उसे रहम आ गया हाल पे। इन नन्हे बच्चों का कसूर क्या है जो इन्हें जेल में डाला गया? दिल में ख्याल आया इन्हें हम जेल से आजाद करेंगे। फिर यह ख्याल आया इब्ने जियाद मेरे साथ जुल्म करेगा, ज्यादती करेगा, कत्ल भी कर सकता। इश्क ने बढ़ के यावरी की। मशकूर ने फैसला कर लिया अगर इन शाहजादों को, गुलिस्ताने मुस्तफा के बच्चों को बचाने के लिए मशकूर की जान जाती है तो जान देने में पीछे नहीं रहेगा, मगर इन बच्चों को जेल से आजाद करेगा। दोनों शाहजादों को रात की तारीकी में जेल से निकाला, अपने घर में लाके खाना खिलाया। खाना खिलाकर दोनों शाहजादों को एक अंगूठी दी। कहा ये अंगूठी मेरी अंगूठी है, और एक खत दिया। कहा आप इस रास्ते से चले जाइए, ये रास्ता सीधा कादसिया जाता है, वहां आपको मेरा भाई मिलेगा, वहां का कोतवाल है, उसे हमारी अंगूठी दिखा दीजिएगा और बाकी मैंने खत में लिख दिया है, वो आपको बाआफियत मदीना पाक पहुंचा देंगे। दोनों बच्चे खुश हो गए कि चलो कोई इस वक्त हमारा हामी व नासिर तो है, हमारा मददगार तो बन रहा है, सर पे दस्ते मोहब्बत तो फेर रहा है। खुशी दिल में तरह तरह के ख्यालात आ रहे हैं। काश जैसा ये दरोगा जेल है ऐसे ही इसका भाई भी हो, जैसे ये चाहने वाला हो है इसी तरह काश वो भी चाहने वाला हो। सुबह का वक्त होता है, ये बच्चे अपने रवा दवा है। रात भर फिर सफर किया, नींद नहीं हो पाई, मुसलसल 2 रातों से जागे हुए हैं। जितना ज्यादा सफर हो उतना सफर तय कर लिया जाए। ये वो बच्चे हैं, ये उम्र तो माँ की आगोश की होती है। बच्चे अपनी माँ के आगोश में ख्वाबे राहत के मजे लिया करते हैं, मगर दोनों शाहजादे जंगल बियाबान में चले जा रहे हैं। एक पत्ता भी खड़कता है तो दिल धड़क जाता है कि कहीं कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा, कहीं कोई दुश्मन तो पीछा नहीं कर रहा। रात भर चलते रहे। सुबह का वक्त आया, जब सुबह सुपे दिए सहर नमूदार हुई और जैसे ही नजर उठा के देखा वही जानी पहचानी जगह है। रात भर चलते रहे मगर जहां से चले थे उसी मकाम पे खड़े। दिल ने फैसला कर लिया शायद अल्लाह को यही मंजूर है। सारी रात 2 मुसलसल रातों से सफर हो रहा है। अब कहां जाएं? यहां तो कोई अपना ही नहीं है, किसका दामन थामे? न मां का आंचल है, न बाप का साया है, न कोई अपने नजर आ रहे हैं, न कोई चाहने वाले नजर आ रहे हैं। चारों तरफ देखा कहीं फिर से न गिरफ्तार कर लिया जाए। एक दरख्त को देखा, बड़ा भारी दरख्त था, उसमें अंदर खाली जगह थी। दोनों बच्चे अपनी अक्लों के मुताबिक, नन्ही अक्लें भी क्या होती है, अपनी अक्लों के मुताबिक दरख्त की खो में बैठ गए। वो पानी के चश्मे पे उसका अक्स नजर आ रहा था। एक कनीज आई पानी भरने, जैसे ही उसने बर्तन पानी में डाला, देखा सतहे आप पर पानी में एक अक्स दिख रहा, 2 अक्स दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है 2 चांद बैक वक्त पानी में तैरते नजर आ रहे। उसने बगौर देखा, करीब आई, क्या बच्चों आप कौन हैं? कहने लगे हम यतीम हैं, पहले एक बार सच सच बता दिया था कि हजरत मुस्लिम के बच्चे हैं, अब सोच रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि फिर से नाम बताए, फिर न गिरफ्तार कर लिए जाए। कनीज से कहा हम परदेसी हैं, गरीबुल वतन हैं और यहां यतीम है।
उस कनीज ने कहा कहीं हजरत मुस्लिम के बच्चे तो नहीं है आप, क्योंकि कूफा वालों में ये हुस्न नहीं है, ये नूरानियत नहीं है, ऐसा लगता है जैसे आप हजरत मुस्लिम के बच्चे हैं। इतना सुनना था। हजरत मोहम्मद ने कहा हाँ हम हजरत मुस्लिम ही के बच्चे। कनीज ने कहा शहजादो अल्लाह का वास्ता देती हुई यहां से जाइएगा मत। सीधी वापस गई अपनी मालकिन के पास। मालकिन से कहा मालकिन आज एक खुशी की और मसरत की बात आपके सामने पेश करना है। मालकिन ने पूछा क्या? कहा हजरत मुस्लिम के दोनों शाहजादे दरख्त की खो में छिपे बैठे, उनका कोई यारो मददगार नजर नहीं आ रहा। उस नेक दिल खातून ने जैसे ही सुना, कनीज से कहा तूने इतनी बड़ी खुशी की बात बताई है कि मैंने इसी खुशी की वजह से तुझे आजाद कर दिया। आज से तू मेरी कनीज नहीं बल्कि मेरी बहन बन के रह सकती है अगर रहना चाहे। मुझे लेके चलो। फौरन वो मालिका अपनी कनीज के साथ वहां पहुंची। दोनों शाहजादों को देखा, खुशी और मसरत के साथ गोद में उठा लिया। सुबह सादिक पूरी तरह भी नमूदार नहीं हुआ था, सबकी नजरें बचाते हुए घर में आ गई। आज वो नेक खातून किस कदर खुश है। कनीज से कह रही तूने इतना बड़ा मुजदा सुनाया है, हम इनकी खिदमत करेंगे और इनकी खिदमत करके सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खुशनुदी हासिल कर लेंगे। कल बरोज़े क़यामत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारी सिफारिश कर देगी, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। कनीज से कहा देखो इनकी खिदमत कर लो, जितना भी वक्त मिले। बच्चों को नहलाया जा रहा है, कपड़े धोकर पहनाए जा रहे हैं, कभी दूध पेश किया जा रहा है, कभी खाना पेश किया जा रहा है। दोनों शाहजादों को कुछ तसल्ली हासिल हुई, चलो कम से कम कोई तो यारो मददगार बन गया। सारा दिन थोड़ी देर के लिए नींद लगी, मगर फिर बेकरारी के आलम में उठ गए दोनों शाहजादे। शाम का वक्त करीब आया। उस नेक खातून ने अपनी कनीज से कहा बच्चों को जल्दी से खाना खिलाकर आगे वाले कमरे में बिस्तर लगा दो ताकि ये सो जाए। तुम्हें मालूम है कि मेरा शौहर बहुत बड़ा लालची है, हिर्सो तमा का लालची है, लिहाजा हमें किसी भी सूरत से उसको इस बात की खबर नहीं देना है। कहा ठीक है। दोनों शाहजादों को खाना खिलाया गया। कुछ दूर पे आखिरी वाले कमरे में रखा, बाहर से ताला लगा दिया। बच्चे जब आराम करने लगे, हजरत मोहम्मद और इब्राहिम सो गए, ताला लगा के आ गए। रात में आधी रात में हारिस आया, उसी नेक खातून का शौहर आया, और आने के बाद मन ही मन कुछ बड़बड़ाने लगा। कनीज ने फौरन खाना पेश किया कि जल्दी से खाना खा के सो जाए। खाना पेश किया गया, बिस्तर हो गया, बिस्तर में लेट गया और मन ही मन कह रहा है हमारी किस्मत ऐसी कहा। बीवी ने पूछा क्या हो गया, ऐसी कौन सी बात? का तुम्हें मालूम नहीं मुस्लिम के बच्चे यहां आए हुए, हुकूमत की तरफ से बहुत बड़ा ऐलान हुआ, जो पकड़ के लाएगा उसे मालो दौलत से नवाजा जाएगा। सारा दिन उन्हीं बच्चों को ढूंढते ढूंढते गुजर गया, न जाने वो कहां छिप गए हैं। मेरी किस्मत ऐसी कहां कि वो मुझे मिल जाए और इनाम और इकराम हमें हासिल हो जाए। सारा दिन घूमा, यहां तक कि मेरा घोड़ा भी आज मर गया। बीवी ने कहा आप उन शाहजादों के बारे में क्यों ऐसा कर रहे हैं? अगर वो मिल जाए उनकी खिदमत करके जन्नत कमा लीजिए, अपनी आखिरत तबाह मत कीजिए। जो लोग कर रहे उन्हें करने दीजिए, आप मत करिए। बहुत समझाया लेकिन वो किसी तरह मानने को तैयार नहीं। अच्छा ठीक है सो जाइए, सुबह देखा जाएगा। लेट गया। अल्लाहु अकबर। कुदरत इलाही को जो मंजूर होता है वही होता है। रात का आखिरी पहर है, हर तरफ एक हौलनाक सन्नाटा छाया हुआ है। अचानक कमरे से एक चीख की आवाज आई। जैसे ही वो आवाज आई, यहां हारिस के कान खड़े हुए। बीवी को जगाया, बेदार किया। हमारे घरों से बच्चों की आवाज आ रही, ये कौन बच्चे हैं? बीवी ने कहा हो सकता है पड़ोस से कहीं से बच्चों की आवाज आ रही हो। कहा नहीं, ये मेरे घर से आवाज आ रही। आवाज के ताक़ुब में ये निकला, हर तरफ ढूंढ रहा है। अंदर का मंजर कुछ और ही है। दोनों शाहजादे आपस में लपट कर रो रहे।
ख्वाब राहत से एक ख्वाब ने बेदार कर दिया। बड़े भाई हजरत मोहम्मद ने कहा, ए मेरे भाई, अब सोने का वक्त नहीं है, अब उठ जाओ, हमारे सोने का वक्त खत्म हो गया है। अभी अभी मैंने देखा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तख्त पर जलवा फरोज है, वहां हमारे जद्दे आला मौला अली भी है और सहाबा भी है। जैसे ही हमारे अब्बा यानी हजरत मुस्लिम बारगाहे नबी में पहुंचे, रसूल तख्त पर जलवा फरमा है। अब्बा जान ने नाना जान की कदम बोसी की तो सरकार ने फरमाया, नाना जान ने फरमाया, ए मुस्लिम, तुम अकेले आ गए, बच्चों को छोड़ आए। अब्बा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे पीछे बच्चे भी आ रहे। इतना कहना था, छोटे भाई ने एक सर्द आह चीख बुलंद हो गई, भाईजान यही ख्वाब हमने भी देखा है, अब हमारा वक्त पूरा हो चुका है। दोनों लपटे हुए थे। इस जालिम ने ताला देखा, ताले को तोड़ दिया। बीवी मना रही है, ये क्या जुल्म कर रहे हैं, हमारे घर में तो रहमत इलाही नाजिल हुई है। उसने कहा, तूने सच कहा, रहमत इलाही नाजिल हुई। ये बच्चे हमारे घर में पनाह गुज़ी है, अब ये मेरे हाथ में है, इन्हें लेकर जाऊंगा, हुकूमत से दौलत मिलेगी, रहमत ही रहमत होगी। बीवी समझाती रही। उस जालिम ने दोनों की जुल्फों को पकड़ा। जो बड़े आगोशे रहमत के मजे लिया करते थे, आज उन शहजादों को जुल्फों से खींचता हुआ जालिम लेके चला। सुबह का वक्त है। तारीख में तो यहां तक जुमले लिखे हैं, जिस तरीके से एक कस्साब जानवर को लेके जाता है, इस तरीके से फातिमा के चमन की बहारों को खींचता हुआ लेके जा रहा है। कनीज आगे बढ़ी, उसने कहा, खुदारा इन बच्चों पे रहम करो, ये तो देखो, ये यतीम बच्चे हैं, इनके सरों से बाप का साया उठ चुका है। उस जालिम पे कोई असर न हुआ। उसने तलवार का एक ऐसा वार किया कि उस कनीज के सर पे आर पार तलवार हो गई। उसने अपने सर को ऐसे पकड़ा, शाहजादों से कहा, है शाहजादों, हम ही कसूरवार हैं कि आपको अपने घर लेके आए, हमारी खता को माफ कर दे, सैयदा की बारगाह में हमारी सिफारिश कर दीजिए। बीवी आगे बढ़ी, ए हारिस, इन बच्चों पे रहम करो, हमें दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, हमें आखिरत की दौलत चाहिए, अपनी आखिरत को तबाह ना करो। उस वक्त उस पे जुल्म बर्बरियत का ऐसा जुनून सवार था कि उस जालिम ने कुछ ना देखा, एक धक्का मारा है। वो नेक खातून अहले बैते मुस्तफा की चाहने वाली एक पत्थर से टकराती है, उसका सर पत्थर पे जाता है और खून का एक फुब्बारा निकलता है। अल्लाहु अकबर, रूह कफसे उन सरी से परवास कर जाती है। ये दोनों शहीद हो जाते हैं। बच्चों को खींचता हुआ जालिम लेके जा रहा है, उसी दरियाए फरात के किनारे लेके गया और दरियाए फरात के किनारे बच्चों को छोड़कर कहा कि अब अपनी आंखें बंद कर लो, हम तुम्हारे गले में खंजर चलाने वाले हैं। उसने बरहना तलवार को खींचा। बड़े भाई ने कहा, नहीं नहीं, पहले मेरा कत्ल कर दो, पहले मुझे शहीद कर दो, क्योंकि मैं नहीं देख सकूंगा कि मेरा छोटा भाई मेरी आंखों के सामने शहीद हो। इतना कहना था, छोटा मचल गया, नहीं नहीं, मैं अपने भाई को, बड़े भाई को अपनी आंखों के सामने कटता हुआ न देख पाऊंगा, लिहाजा पहले मुझे शहीद कर दो। उस जालिम को इस पर भी तरस नहीं आया। उस जालिम ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम दोनों आपस में लपट जाओ, आंखें बंद कर लो, हम तुम दोनों को एक साथ कत्ल करेंगे। अल्लाहू अकबर। दोनों शाहजादों ने एक दूसरे के गले में बाहें डाल दी और एक दूसरे के गले में लपटे हुए हैं और नाना जान के हुजूर में फरियाद हो रही है, ए नाना जान, हमारे आखिरी सलाम को कबूल कर लीजिए। एक बिजली की तरह तलवार चमकती है, एक ही वार में दो सर तन से जुदा हो जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उस जालिम हारिस ने दोनों शाहजादों के धड़ों को दरिया
दरियाए फुरात में डाला। जब आदमी कोई खत्म हो जाता है, किसी की रूह निकल जाती है, हाथ पैर बिल्कुल हाथ पैर उसके जो है चाहे जैसे घुमा लो, क्योंकि उसके बदन में ताकत नहीं है। मगर दोनों शहजादों की रिवायत है कि जब दरियाए फुरात में दोनों के धड़ों को डाला गया है, तो ना इनका धड़ उनसे जुदा हो रहा है, ना उनका जिस्म इनसे जुदा हो रहा है। इसी आलम में लपटे हुए है, सारी दुनिया को उखुव्वत और भाईचारगी का पैगाम हजरत मुस्लिम के दोनों शहजादे देते चले जा रहे हैं। उस जालिम ने दोनों के सरों को तश्त पर सजाया, ऊपर से उसको ढाका और ढांक कर इब्ने जियाद के दरबार में पहुंचा कि मुझे अभी इब्ने जियाद से मिलना है, हमें अमीर से मिलना है। लोगों ने कहा वजह क्या है, बताओ, हम तुम्हारी बात पहुंचा देंगे। कहा नहीं, मैं डायरेक्ट मिलना चाहता हूं। उसे इस बात का अंदेशा था कि कहीं ऐसा ना हो हजरत मुस्लिम के सर कोई, बच्चों के सर कोई हमसे ले ना ले, तो इनाम बजाय हमको मिलने के उसे न मिल जाए। इस चक्कर से उसने कहा मुझे बिल मुशाफा गुफ्तगू करना है, मैं खुद अमीर के सामने जाना चाहता हूं। लिहाजा लोगों ने पैगाम पहुंचाया। इब्ने ज़ियाद ने कहा ठीक है, अंदर भेज दिया जाए। अंदर गया, बड़े खुशी में मुस्कुराता हुआ तश्त को सामने रख दिया और हाथ बांधकर मुस्कुरा रहा है। इब्ने ज़ियाद ने उसका चेहरा देखा, उसका मुस्कुराना देखा। कहा ये मुस्कुरा क्यों रहा है, क्या बात है और इसमें क्या लेके आया है? कहा हुजूर बड़ी खुशी की बात है, बड़ी मसरत की बात है, अब आप हमको इनामो इकराम देंगे। कहा आखिर हुआ क्या है? उसने फौरन ही तश्त से पर्दा हटा दिया, जो ढका हुआ था उसे हटा दिया। दोनों शहजादों के सर नजर आए। इब्ने ज़ियाद ने जैसे ही देखा गुस्से से आग बगूला हो गया। कहे जालिम ये क्या है? कहा हुजूर मुस्लिम के बच्चों के सर है। कहा खबीस तुझसे किसने कहा था कि इनके सर काट के लाओ? उसे सदमा नहीं था, उसे अफसोस नहीं था, बल्कि इस बात का गम था, उसे इस बात की तकलीफ थी कि अगर यजीद ने मुझसे मुतालबा कर दिया कि बच्चों को जिंदा ला तो मैं कहां से ला के दूंगा, इस बात का उसे गम था। उसने कहा आखिर तुझसे कहा किसने था इन्हें कत्ल करने को? अब जब इसने सुना खौफजदा हो गया, कांपने लगा। कहा हुजूर गलती हो गई। कहा गलती हो गई? कहा जालिम को कूफा के चौराहे में गाड़ दो, कूफा के चौराहे में इसे धड़ तक गाड़ दिया जाए और इसके ऊपर दही डाल दिया जाए, खूंखार कुत्तों को छोड़ दिया जाए। चुनांचे उसके हुक्म की जब तामील की गई, उसे धड़ तक गाड़ा गया, चीखता रहा, चिल्लाता रहा। दुनिया के खूंखार कुत्तों ने उसके जो है चीर फाड़ के बराबर किया, वासिल में जहन्नम किया। ये तो दुनिया का अजाब था, भी आखिरत का अजाब था। हजरत मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्हु के दोनों शाहजादों की यह शहादत हुई। वहां इब्ने ज़ियाद ने लोगों से पता किया ये आजाद कैसे हुए, हमने इन्हें जेल में डलवाया था, ये जेल से बाहर कैसे आए? जासूस भेजे गए, पता चला कि दरोगा जेल हजरत मशकूर ने इन्हें रिहा किया था। हजरत मशकूर को दरबार में तलब किया गया। जब ये दरबार में आए, इब्ने ज़ियाद ने कहा कि हमने सुना तूने बच्चों को छोड़ दिया। कहा अल्लाह उसके रसूल की रजा की खातिर मैंने छोड़ दिया। कहा तुझे मुझसे डर नहीं लगा? हजरत मशकूर कहने लगे जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता। निहायत बेबाकाना अंदाज में गुफ्तगू की। का इसका मतलब तुम हुसैन के साथी हो? कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे ये शरफ बख्शा है कि मैं खादिमे अहले बैत हूं और मोहब्बते अहले बैत की बुनियाद पर ही मैंने उन बच्चों को रिहा किया। उन बच्चों का कसूर क्या था जो उन्हें जेल में डाला गया? उस जालिम ने जब यह सुना जलाल में आ गया। उसने कहा तुझे मेरा खौफ नहीं है? जल्लाद को हुक्म दिया ऐसे कोड़े मारो, 500 कोड़े मारो। तारीख में आता जब पहला कोड़ा मारा गया, हजरत मशकूर ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा कोड़ा पड़ा, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा कोड़ा पड़ा, कहा अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने अहले बैत मुस्तफा का मुझे गुलाम बनाया।
اس کے بعد کوڑے پڑتے رہے، یہاں تک کہ کوڑے پڑتے پڑتے روح قفس انصری سے پرواز ہو گئی۔ حضرت مشکور نے جام شہادت نوش کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 500 کوڑے جب پڑے ہیں تو زخمی حالت میں گر گئے۔ پانی کا مطالبہ کیا، کسی نے کہا کہ اب آپ ان پر کوڑے نہ چلائیں، انہیں ہمارے حوالے کر دے۔ حوالے کیا، مگر وہیں پہ آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہاں سے حضرت امام مسلم کا جب خط پہنچا تھا، امام علی مقام نے اس خط کو بھیجا۔ کیا خط تھا آپ کو معلوم ہے نا؟ میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا تھا، جب امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، 12,000 لوگوں نے ایک ہفتے بھر کے اندر بیعت کر لی تھی۔ یہاں کے حالات دیکھے تو امام مسلم رضی اللہ عنہ نے خط لکھ دیا کہ حالات بہت اچھے ہیں، آپ کے نام کی لوگوں نے بیعت کر لی ہے، لہذا آپ بخوشی تشریف لے آئے، حالات بہت اچھے ہیں۔ امام علی مقام نے خط پڑھا اور مکۃ المکرمہ سے روانہ ہو گئے۔ یہاں سے امام علی مقام روانہ ہوئے اور ایک اپنے قاصد کو بھیج دیا۔ پہلے قاصد بھیجا جاتا تھا، قاصد کو بھیجا جن کا نام تھا حضرت قیس بن مسہر۔ انہیں روانہ کیا کہ جاؤ اور ہماری آمد کی اطلاع کوفہ والوں کو دے دو کہ ہم کوفہ آ رہے ہیں۔ یہاں سے امام علی مقام کا یہ بظاہر مختصر سا خاندان، مگر جس پہ یہ وہ خاندان تھا، یہ وہ قافلہ تھا جس پر اللہ کے انوار و رحمت کی بارشیں ہو رہی تھی۔ قافلہ یہاں سے روانہ ہوا، لوگ حج سے لوٹ رہے تھے۔ بہت سارے لوگ تو خالی اس وجہ سے شامل ہو گئے ساتھ میں کہ امام حسین کے ساتھ جا رہے ہیں کوفہ، وہاں جائیں گے، بڑی شاندار دعوتیں ہوں گی کیونکہ نواسہ رسول ہے، یہ ان کی دعوتیں ہوں گی، ہمارا بھی فائدہ ہوگا۔ بہت سارے لوگ اس لیے بھی شامل ہو گئے، ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ یہ 82 نفوس قدسیہ پر مشتمل اہل بیت مصطفیٰ کا یہ کارواں چلا۔ جاسوس چاروں طرف سے پھیلے ہوئے، میں پہلے بھی بتا چکا، سارے کوفے کے اندر جاسوس تھے۔ حضرت قیس بن مسہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے گرفتار کیا، پوچھا کس لیے آنا ہوا؟ کہ ہم پیغامبر ہیں، پیغام لے کر آئے ہیں، امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا پیغام لے کے آئے ہیں اور یہ پیغام مجھے ابن زیاد تک پہنچانا ہے۔ لوگ ان کو لے کے گئے، خط دیکھا اس میں لکھا تھا ان قریب ہم آنے والے۔ حضرت قیس بن مسہر کی طرف دیکھ کے کہنے لگا، باغی وقت حسین بہت اچھے خواب دیکھ رہے ہیں یہاں کے متعلق، معاذ اللہ۔ حضرت قیس بن مسہر نے جب دیکھا تیور بدل لیے، کہے نادان تو کسے باغی کہہ رہا ہے؟ شہزادہ رسول کو، سیدہ فاطمہ زہرا کے جگر پاروں کو تو باغی کہہ رہا ہے؟ باغی تو ہے، باغی یزید ہے۔ یہ رسول اللہ کا گھرانہ نہ کبھی باغی ہوا، نہ قیامت تک باغی ہوگا، ان کے جیسا کوئی وفادار نہیں۔ اس ظالم نے کہا حسین کوفہ کی حکومت کے خواب دیکھ رہے ہیں، یہاں لشکر جمع کرنے آ رہے ہیں۔ قیس بن مسہر نے کہا یہ سراسر بہتان ہے، الزام ہے، وہ نہ لشکر جمع کرنے آ رہے ہیں نہ حکومت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، بلکہ انہیں بلایا گیا ہے، خطوط دے کے بلایا گیا ہے۔ 1200 خطائیں ہیں، سب چاہتے ہیں کہ امام علی مقام آئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک شرط پر چھوڑ سکتا ہوں۔ کہا میں تمہیں ایک شرط پر چھوڑ سکتا ہوں۔ حضرت قیس بن مسہر نے کہا ویسے بھی میں قاصد ہوں، مجھے مارنے کا کون سا سوال؟ قاصدوں کو تو نہیں مارا جاتا۔ کہا جہاں نہیں مارا جاتا وہاں نہیں مارا جاتا، مگر ابن زیاد کے دربار میں وہ ہوتا ہے جو ابن زیاد چاہتا ہے۔ اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت قیس بن مسہر نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تجھے یہی منظور ہے تو محبت اہل بیت میں قیس مرنے کے لیے تیار۔ تو کہا ٹھیک ہے، بچنے کا ایک راستہ ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا تمہاری جان بخشی جا سکتی ہے، اوپر دارالعمارت کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ اور وہاں کھڑے ہو کر حسین کو گالیاں دو۔ معاذ اللہ عاشق رسول سے کہا جا رہا ہے، وہ عاشق رسول شہدائے امام حسین چھت پہ کھڑے ہوئے۔ ابن زیاد خود بھی اوپر آ گیا چھت پہ کہ خوب برا بھلا کہو اور مجھے یقین ہو جائے اس بات کا کہ تم حسین کے ساتھی نہیں ہو،
تو تمہاری جان بخش دی جائے گی۔ اتنا سننا تھا، آپ کا چہرہ غضبناک ہو گیا، چہرے میں غصے کی علامت ظاہر ہونے لگی، مدینے کی طرف رخ کر کے بار اللہ کی حمد بیان کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلامی پیش کی کہ یا رسول اللہ اس غلام کا سلام والہانہ قبول فرما لیجیے، اور اس کے بعد کہا اے لوگوں گواہ ہو جاؤ، آج میں جو کہہ رہا ہوں یہ حق کی آواز ہے۔ کہنے لگے حسین جیسا کوئی وفادار نہیں، تمام روئے زمین میں اس وقت حسین کے جیسا کوئی امام نہیں، سارے روئے زمین کے اندر حسین کے جیسا صاحب تقویٰ نہیں، سارے زمانے کے اندر حسین کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں، سارے زمانے کے اندر حسین کے والد کی طرح کوئی باپ نہیں، اور سارے زمانے کے اندر حسین کے نانا جیسا کوئی نانا نہیں ہے۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یزید فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، زانی ہے، مگر حسین جیسا پارسا نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ ابن زیاد نے سنا تو اس نے چڑھایا تھا کہ حسین کی برائی کرو، اور یہ الٹا اسی میں برس پڑا، غصے میں آ کر اس نے اپنے درباری سگ کو اشارہ کیا اسے اوپر سے ڈھکیل دیا جائے، درباری سگ آگے بڑھا، دارالعمارت کی چھت سے ڈھکیل دیا، نیچے جا کر گرتے ہیں، حضرت قیس بن مصر رضی اللہ تعالی عنہ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب یہ خبر سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچتی ہے، کسی نے جا کے خبر کی کہ حضرت مسلم بھی شہید ہو گئے ہیں، ان کے بچے بھی جام شہادت نوش کر چکے ہیں، حضرت ہانی جیسے صحابی رسول کا بھی قتل ہو گیا ہے، دروغہ جیل مشکور بھی شہید ہو چکے ہیں، اور آپ کا قاصد قیس بن مصر بھی شہید ہو چکے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے کئی مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، اے پروردگار قیس بن مصر کو جنت میں ہمارا ساتھ عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ سارا زمانہ یہ تمنا کرتا ہے کہ قیامت میں ہمیں حسین کا ساتھ مل جائے، امام حسن کا ساتھ مل جائے، اور نواسہ رسول دعا کر رہے ہیں مولا قیامت میں قیس بن مصر کو میرے ساتھ جگہ عطا فرما۔ کتنا بلند رتبہ تھا حضرت قیس بن مصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب یہاں پہ خبر آتی ہے، اللہ اکبر، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم جب یہ خبر سنائی ہے، حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کے دونوں 3 شہزادے وہاں موجود تھے، یا تاریخ میں اس سے زیادہ بھی ہے، جب انہوں نے یہ خبر سنی ان کی حالت عجیب ہو گئی، غصہ بھی ہے، بھائی کا غم بھی ہے۔ اللہ کے نبی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگے ہم ان سے بدلہ ضرور لیں گے جنہوں نے میرے بھائی کو شہید کیا ہے، اب ان کے بغیر ہماری زندگی بیکار ہے۔ امام علی مقام نے کہا اور غور کر لو، اب وہاں کوفہ والے جو ہے بدل چکے ہیں، حالات تبدیل ہو چکے ہیں، اگر جس کو بھی جانا ہے میں بخوشی اجازت دینے کو تیار ہوں، مگر قافلے کا ایک فرد بھی جانے کو تیار نہیں ہوا۔ سب نے کہا جہاں آپ جائیں گے وہاں ہم ساتھ میں رہیں گے۔ اب یہ قافلہ نور آگے بڑھ رہا ہے، آپ نے دیکھا کہ جو ہے کچھ سوار نظر آ رہے ہیں، جب سوار دیکھے تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کیا یہاں کوئی درخت ہے؟ لوگوں نے کہا حضور یہاں تو کوئی درخت نہیں۔ کیا کوئی پہاڑی ہے؟ کہا پہاڑی بھی نہیں ہے۔ تو کہا ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ سوار ہو، ان کے آنے سے پہلے کوئی ایسے مقام پہ پہنچ جایا جائے جہاں پہ ہم کو پانی بھی مل جائے، پانی پہ ہمارا قبضہ رہے۔ لوگوں نے بتایا حضور یہاں سے کچھ ہی دور پر جو ہے کوہ ذوالچشم ہے، اگر وہاں ہم پہنچ جائیں گے پانی پر ہمارا قبضہ ہو جائے گا اور ہمارے لیے ہر طرح کی آسانی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ شہزادہ رسول آگے بڑھنے کا حکم دیتے ہیں، قافلہ آگے آتا ہے، مقام کوہ ذوالچشم میں پہنچتے ہیں، وہاں پر پانی پر قبضہ کر لیا، سامنے دیکھا 1000 کا لشکر سامنے کھڑا ہوا ہے، جس کے سپہ سالار حر ہے، حر بن ریاحی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر حضرت حر نے سلام کیا،
अभी ये हजरत हुर नहीं है, खाली तन्हा हुर है। और आने के बाद सलामी पेश की है इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हु की दस्तबोसी की, कदम बोसी की। इमाम अली मकाम ने फरमाया, इमाम हुसैन ने फरमाया, आए हुर यहाँ पर पानी का चश्मा है, तुम लोग थके हुए आए हो, आ जाओ अपने चेहरे धो लो, चेहरा धो लो, पानी पी लो, जानवरों को पानी पिलाओ, ज़ोहर का वक्त करीब होने वाला है, वजू भी कर लो और नमाज की तैयारी करो। अल्लाह अकबर, ये शहजादे रसूल है, इन्हें पानी पर कब्जा होते हुए भी सबको बुलाया जा रहा है, आओ आओ पानी पियो। क्यों ना हो, उस नबी के नवासे हैं जिसकी उंगलियों से चश्मा कौसर निकल आता है। अल्लाह अकबर, शहजादे रसूल है। अल्लाह अकबर, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये मुकद्दस नवासे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, लोग आगे बढ़ आए। लोगों ने शिकम सैर होकर पानी पिया, अपने बर्तनों को भी भर लिया, जानवरों को पानी पिलाया, वजू हो गया। वजू होने के बाद इमामुल अंबिया के शाहजादे ने पूछा, आए हुर तुम हमारी इख्तिदा में नमाज पढ़ोगे या तुम अपनी अलग जमात करोगे? हुर ने कहा, आए इब्ने रसूल अल्लाह, आए शहजादा मुस्तफा, आपके होते हुए मैं अलग इमामत करूं? ये कभी नहीं हो सकता, आप ही इमाम बरहक है, आप नमाज पढ़ाइए, हम आपकी इख्तिदा में नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह अकबर, जरा दिमाग लगाओ, गौर करो, ये कैसे लोग थे कि उन्हीं के पीछे नमाजें भी अदा हो रही है, उन्हें अपना इमाम भी बना रहे हैं और उन्हीं के खिलाफ तलवारें भी उठाई गई। अल्लाह अकबर, इमाम अली मकाम ने नमाज पढ़ाई, खुतबा इत्माम हुज्जत पेश किया। आए हुर हमदो सलात के बाद कहा, अरे लोगों मेरा हक पहचानो, मैं नवासा रसूल हूं, रसूल अल्लाह ने मुझे अपने दोशे नाजनी पे बैठाला है, अपनी जुल्फों को पकड़ाया है, आज इस मकाम पे तने तन्हा हूं, मेरे हक को पहचानो। एक खुतबा दिया। खुतबा खत्म होने के बाद आपने हजरत हुर को बुलाया, 20 सवारों के साथ हजरत हुर आए, यहां से 20 सवारों के साथ इमाम अली मकाम पहुंचे। आपस में बातचीत हुई। आपने फरमाया कि तुम यहां किस लिए आए हो? हुर ने कहा, मैं आया नहीं बल्कि भेजा गया हूं। कहा किस लिए? कहा आपका रास्ता रोकने के लिए कि आपको कहीं जाने न दे और नजर बंद रखे, आप जिधर भी जाएंगे हम आपके साथ में रहें। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, किस जुर्म की वजह से ऐसा किया जा रहा है? हुर ने कहा, यह मैं नहीं जानता। आपने फरमाया, मैं खुद से नहीं आया यहां, बल्कि मुझे सैकड़ों खत लिख के बुलाया गया। तारीख बताती है इसके बारे में हजरत हुर को मालूम नहीं था। जब उनके सामने वो सारे खत रखे गए, उन खतों को देखने के बाद हजरत हुर की आंखें शर्म से झुक गई। उनके लश्कर में कई ऐसे लोग थे उन खतों में जिनके दस्तखत थे। इश्क़ मुस्तफा दिल में अंगड़ाई लेने लगा। रात का वक्त है, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने जाने का इरादा किया शाम के वक्त। तो हजरत हुर ने कहा, खुदा की कसम मैं आपको आगे नहीं जाने दूंगा। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि तू किस लिए मुझे रोक रहा है? कहा मुझे जो हुक्म मिला है उस हुक्म की तामील कर रहा हूं। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसको बताया, सारी बातें समझाई, दिल में इश्क़ मुस्तफा ने अंगड़ाई ली। और कहने लगे, अच्छा ठीक है, मेरे पास एक तजवीज है, क्योंकि हमारे साथ कई जासूस भी हैं जो यहां की एक एक बात की रिपोर्ट वहां पहुंचाएंगे, लिहाजा एक तजवीज हमारे जहन में है। जब रात का वक्त हो जाए आप अपने खेमे कुछ अलग लगवा देंगे। हमारे पास यह जवाज रहेगा कि पर्दा नशीन खवातीन की वजह से हमने खेमे कुछ दूरी पे लगवाए थे। जब हमारे सारे सिपाही थके हुए सो जाए, आप रात ही में जितना सफर हो सके तय कर लीजिएगा। एक रास्ता उसने बताया। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हु खुश हुए। रात में जब सिपाही सो गए, काफिला आगे बढ़ने का हुक्म दे दिया गया। कुछ ही दूर गए होंगे, सुबह का वक्त हुआ।
लोगों से पूछा इस मकाम को क्या कहते हैं? लोगों ने कहा दश्ते नैनवा। कहा क्या इसे और भी कुछ कहा जाता है? कहा इसे करबला भी कहा जाता है। जैसे ही करबला का नाम आया, मेरे इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, यही वो जगह है जहां हुसैन के लाल कुर्बान होंगे। यही वो जगह है जहां मेरे बाबा मौला अली ने निशानदही की थी कि यहां अली असगर को रख लिया जाएगा, यहां अली अकबर का लाशा तड़पेगा, यहां अब्बास के बाजू कटेंगे, यहां हुसैन का सर तन से जुदा किया जाएगा। ये पेशन गोइयां पहले से हो चुकी हैं, नबी ने भी बता दिया था, मौला अली ने निशानदही भी कर दी। इमामुल अंबिया के नवासे ने कहा, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से फरमाया, हुसैन अपनी जानी पहचानी जगह पे आ चुका है, यही खेमे नसब कर लो। खेमे लगाए गए, देखा दूर से एक बड़ा लश्कर चला आ रहा है। यह लश्कर तारीखों में आता है 22,000 का लश्कर जर्रार था, जो अहले बैत के गिने चुने अफराद से जंग करने के लिए आया था। दूसरी जानिब से हुर का लश्कर भी आ गया। देखते ही देखते चारों तरफ दुश्मनाने अहले बैत खड़े हुए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इन्हें देखा, तारीखों में आता है बाद में शिम्र भी आ गया था, मैं तफसील में नहीं जा रहा हूं ज्यादा। पहले अम्र बिन साद को भेजा गया, इसकी कई दिन तक इमाम अली मकाम से बातचीत चलती रही, कोई सुलह की सूरत निकल आया, क्योंकि ये वो शख्स था जो एक मुकद्दस सहाबी का बेटा है, हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा, जिनके लिए जंग के मौके में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तीर दिया करते थे। ऐ साद, तीर चलाओ तुम पर मेरे मां बाप कुर्बान, ये रसूल अल्लाह कहा करते थे। उस सहाबी का ये बेटा है जो अहले बैत का दुश्मन बन के खड़ा हुआ। सामने आया, इमाम अली मकाम ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मेरे नाना की तरह कोई नाना नहीं, मेरी मां की तरह कोई मां नहीं, मेरे वालिद की तरह कोई बाप नहीं? उसने कहा खूब जानता हूं, लेकिन मैं मजबूर हूं, इब्ने ज़ियाद हमारे घर छीन लेगा। हुसैन ने फरमाया हम तुम्हें नए घर दे देंगे। कहा वो हमारे ऊपर हमारा कत्ल कर देगा। इमाम हुसैन ने फरमाया हम नाना से जन्नत दिला देंगे। मगर उस जालिम पर कोई असर ना हुआ। यह कई दिन चलता रहा। आखिर में इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैं 3 शर्तें रखता हूं, या तो हमें किसी इस्लामी मुल्क में जाने दिया जाए, या हमें वापस मदीना पाक जाने दिया जाए, या बिल मुशाफा यजीद से हम अपना मामला तय कर लेंगे। जिस तरीके से हजरत अमीर माविया से हजरत इमाम हसन ने अपना मामला तय किया था, ऐसे ही हम यजीद से अपना मामला जो होगा तय कर लेंगे। जब यह उसने सुना तो यह खबर पहुंचाई इब्ने ज़ियाद के दरबार में। इब्ने ज़ियाद कहने लगा अब तो मामला हो गया, अगर हुसैन इस पे राजी है तो बात बन जाएगी, सुलह हो जाएगी। शिम्र, आखिर शिम्र था, वहां बैठा हुआ था जिसे रसूल अल्लाह ने डबरा कुत्ता कहा था। वो बैठा हुआ था। कहे अमीर, अगर हुसैन यजीद के पास चले गए, मसला हल कर लिया, तो आपका क्या फायदा होगा? एक शर्त बढ़ाइए कि यजीद से बात बाद में होगी, पहले इब्ने ज़ियाद की इताअत करना पड़ेगी। जिस तरीके से इब्ने ज़ियाद चाहेगा वैसे आपको पेश करेगा, चाहे हाथ बांध के करे, चाहे पैर बांध के करे, चाहे ऐसे ही तलवार के साए में करे, चाहे सर झुका के करे। इमाम हुसैन कहां मानने वाले थे? शिम्र ने खत लिखवाया और खत लिखवा के वहां पे पहुंचा। इमाम अली मकाम अम्र बिन साद से कहा कि अगर तुम ये बागडोर नहीं संभाल सकते तो अपनी माजूल नामा ले लो और इस मसले को मैं हल कर लूंगा। अम्र बिन साद डर गया, हैबत में आ गया। दुनिया की दौलत चाहिए थी उसके सामने, तो दुनिया की दौलत चमक रही थी। कहने लगा तुम परेशान ना हो, मैं अपना मसला हल कर लूंगा। शिम्र ने अमान नामा सुनाया। शिम्र के मामूजाद भाई
امام حسین کے جو بھائی لگتے تھے، 5 بھائیوں کا امان نامہ، حضرت عباس علمبردار اور ان کے 4 اور بھائی، کہا ہم ان کے لیے امان لے کے آئے ہیں، ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی، آپ لوگ ہمارے پاس آ جائیے۔ حضرت عباس علمبردار سامنے آئے اور فرمایا، اے نادان، تو ہمیں امان دے رہا ہے اور شہزادہ رسول کے لیے امان نہیں، تیری امان سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ میں حسین کے نام پہ اپنی جانوں کو قربان کر دوں، مگر تیری امان مجھے نہیں چاہیے۔ غصے میں جلا گیا، اس نے فوراً ہی 700 لوگوں کو بھیجا اور نہر فرات پہ قبضہ کیا۔ ایک تاریخ میں ہے 500 لوگوں کو، 500 سپاہی بھیجے، نہر فرات پہ قبضہ کر لیا۔ 3 دن گزر گئے، 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھا گیا، کئی دنوں سے لشکر آیا تھا، کھانا بھی پاس ختم ہو چکا ہے، اب پانی بھی نہیں ہے، فاطمہ کے لال کے لیے پانی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے شیرخوار بچے ہیں، پانی نہیں ہے۔ نبی محرم کی رات ہے، شمر نے آواز لگائی، اے عمرو بن صاحب، دیر کس لیے کر رہا ہے، حملہ کر دے۔ دشمن کا لشکر آگے بڑھا۔ اس وقت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھپکی لگی ہوئی، آنکھیں بند ہیں، حضرت زینب نے آنکھیں بیدار کیا۔ بھائی جان، یہ شور غل کی آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے عباس علمبردار کو بھیجا کہ دیکھو پتہ کرو کیا ہے۔ جا کے دیکھا لشکر آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ حضرت عباس نے فرمایا، اے لوگوں، یہ لشکر کیوں آگے بڑھ رہا ہے؟ کہا ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں، حسین یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے، ابن زیاد کی اطاعت کے لیے تیار ہو جائے، اور اگر نہیں تو ہم لڑنے کے لیے آ رہے، باہر نکلے لڑے۔ حضرت عباس علمبردار نے فرمایا ٹھہر جاؤ۔ امام علی مقام کی بارگاہ میں آئے، ان سے عرض کیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ شہزادہ رسول نے اس وقت دنیا نہ مانگی، جبکہ معلوم ہے کہ آخری لمحات ہیں۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عباس سے کہا، ان سے کہو ہمیں 1 رات کی مہلت دے دو۔ حضرت عباس نے آ کے کہا کہ ہم 1 رات کی مہلت چاہتے ہیں۔ پوچھا 1 رات میں کتنا لشکر جمع کرو گے؟ حضرت عباس نے کہا لشکر جمع کرنے کے لیے مہلت نہیں ہے، بلکہ ہم امام علی مقام فرما رہے ہیں کہ آج کی رات ہمیں مل جائے تاکہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جی بھر کے بندگی کر لیں، تلاوت قرآن کر لیں، بارگاہ مولا میں سر بسجود ہو جائے۔ اللہ اکبر، کیا جذبہ تھا! سامنے موت ہے مگر نگاہوں کے سامنے قرآن ہے، ایک طرف شراب کی محفلیں جاری ہیں، ناچ گانا ہو رہا ہے، اور دوسری جانب فاطمہ کے لال عبادت الہی میں مصروف ہے۔ انشاءاللہ کل یوم عاشورہ ہے، یوم عاشورہ کے معاملات یوم عاشورہ میں آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ آیا نہ ہوگا اس طرح
حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر ایک کے بعد ایک دیے سارے ایک بار مطلب سبحان اللہ سارے جواب ریت پر پیاسا حسین کو کہو اتنا تو بے ادب نہیں پیاسا حسین کو کہو اتنا تو بے ادب نہیں لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آج ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر آخری شعر سماعت فرمائے آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کہہ گئے آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا حدیث ایسی کتاب ریت السلام علیکم ایک کلام آپ کی مختصر جی جی تمہارے دوش مجھ پر ستم
کیا ہوا دیکھو سوارے دوش احمد پر ستم کیا کیا ہوا دیکھو نبی زادے کو دیکھو دشتے کربلا دیکھو شقاوت بربریت اور ستم کی انتہا دیکھو علی اصغر کو دیکھو تیرے برملا دیکھو علی اصغر کو دیکھو تیرے برملا دیکھو یہ پیاسے وارثان کوثر و تسنیم ہے بے شک یہ پیاسے وارثان کوثر و تسنیم ہے بے شک یہ دشتے نینوا دیکھو یہ شب یہ قافلہ دیکھو کہاں جائے یہاں ہر راستہ مقتل کو جاتا ہے یہ دشتے نینوا دیکھو یہ شب یہ قافلہ دیکھو شفق کی یہ میرا یہ محبت ہے رضائے عشق مولا ہے یہ غربت اور یہ تنہائی یہ سوکھا گلا دیکھو شفق کی سرخیاں بھی آج تک حیران ہے سیفی نبی کے گھر کا سبزہ نازش احمد بنا دیکھو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ ولا البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا وعدا للہ داعی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ دعبرِ نالوں کا صدقہ ناز کے پاروں کا صدقہ
والوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ بھیک ڈولانوں کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیع یوم الجزاء صلی اللہ علیہ وسلم یا الہ العالمین یا خیر الناصرین، ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبول عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم سے جو بھی بیان میں غلطیاں ہو یا سامعین سے سماعت میں غلطیاں ہوئی ہو اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ مالک و مولا ہم سب کے لیے ذکر پاک کو ذریعہ بخشش بنا دے، نجات کا پروانہ بنا دے۔ یا الہ العالمین شہدائے اسلام کے خون کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ مولا ہم سے وہ کام لے جو تیرے اور تیرے محبوب کی رضا جوئی کا سبب بن سکے۔ یا اللہ جس کام میں تیری ناراضگی اس کام سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے نجات عطا فرما۔ پروردگار ہمارے دلوں میں اپنا خوف عطا فرما، ہمارے سینوں کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ بنا دے۔ مولا عشق صحابہ عطا فرما، پنجتن پاک کی بے لوث محبت عطا فرما۔ یا الہ العالمین اپنے فضل و کرم کی بارشیں ہم سب پہ فرما، ہمارے گھروں میں رحمت و برکت کا نزول فرما۔ مولا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا صحت عطا فرما، جو مولا ہم میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار مرحمت فرما۔ یا الہ العالمین جن لوگ ہمارے بھائیوں کے کام رکے ہوئے ہیں آج کی اس محفل پاک کے صدقے ان کے کاموں کو پورا فرما دے۔ مولا تعالیٰ اہل ایمان کی حفاظت فرما، اہل اسلام کی حفاظت فرما، مولا مسجد اقصی کی حفاظت فرما، حرم مبارک کی حفاظت فرما۔ مولا ہم تمام مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت فرما، اہل و عیال کی حفاظت فرما، اہل فلسطین پہ خاص کرم فرما دے۔ پروردگار عالم ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے قرآن کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم اپنے فضل و کرم کے صدقے میں ہمارے جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی بھی خطاؤں کو معاف فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ مولا شہید اعظم کے خون کے قطرے کا واسطہ مولا ہمارے مرحومین جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، خواہ رشتہ دار ہو، ہمارے ماں باپ ہو، ہمارے بھائی بہن ہو، شہید اعظم کے خون کے قطرات کے صدقے ان کی مغفرت فرما دے، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے۔ پروردگار عالم اپنے فضل و کرم کی بارشوں میں ہم سب کو سیراب فرما دے، ہمیں سچی محبت حسین عطا فرما، عشق صحابہ عطا فرما، پنجتن پاک کی محبت میں زندگی عطا فرما، پنجتن پاک کی محبت میں دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار مالک و مولا ہماری کمیٹی جس شان و شوکت سے خلوص اور محبت کے ساتھ جشن شہید اعظم مناتی ہے، مولا ان کے تمام رکے ہوئے کاموں کو پورا فرما دے۔ مولا ان کے عمر میں اقبال میں برکتی عطا فرما۔ جتنے حاضرین پنجتن پاک کا ذکر سننے آئے ہیں یا مسلسل آ رہے ہیں اور آنے والے دونوں دنوں میں بھی آئیں گے، دل میں جذبات ہیں، پروردگار عالم ان سب پہ خاص فضل فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، ان کو بھی ان کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما اور سچی محبت حسینی عطا فرما۔ مولا ہم جب تک دنیا میں رہے حسینی بن کے رہے اور جب دنیا سے رخصت ہو تو حسینی بن کے دنیا سے رخصت ہو۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرات